آپ نے جو ہے وہ ایک خبر بریک کی تھی کہ مولانا کی ملاقات ہوئی ہے غالباً ایک اہم شخصیت سے، شاید آرمی چیف ہیں، ان کے ساتھ مولانا جی کی جو جی ہے وہ کوئی ملاقات ہوئی ہے. تو میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ اس کے ذرا بتائیے گا تفصیل کہ وہ ملاقات کس تناظر میں ہوئی اور کب ہوئی اور کیا جی اس کے ان کو نتائج ملے. جی بالکل، اس خبر کو کل ہی میں نے بریک کیا تھا کہ مولانا کی ملاقات ہوئی تھی، اور یہ الیکشن سے پہلے یہ ملاقات ہوئی تھی. اور یہ ملاقات آرمی چیف سے ہوئی، تقریباً 1 گھنٹہ ملاقات رہی، اور مولانا کی درخواست پر یہ ملاقات ہوئی تھی. اور جہاں تک میرے معلومات ہیں تو مولانا نے ان سے مدد مانگی تھی الیکشن کے حوالے سے، کہ ہمیں تقریباً 40 سیٹیں دلانے میں مدد کریں. تو انہیں جواب دیا گیا تھا کہ ہمارا تو اس سے کوئی کام ہی نہیں ہے، الیکشن تو الیکشن کمیشن کروا رہا ہے، ہمارا کام تو سیکورٹی تک محدود ہے، اور ہم صرف سیکورٹی پرووائڈ کریں گے، تو ہم تو اس سلسلے میں کوئی مدد ہی نہیں کر سکتے. اور پھر یہ ملاقات ظاہر ہے کہ بے نتیجہ ختم ہوئی تھی. تو اس وقت جو مولانا کی سیاست ہے تو ان کے اندر ایک شدید غصہ اور اشتعال ہے، لیکن جب ہم اس سیاست کی بنیادوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی سچائی یا حقائق اس لیے نہیں ہے کہ الیکشن سے پہلے تو انہوں نے مدد مانگی تھی. تو مدد وہ اس لیے مانگ رہے تھے کہ بالفاظ دیگر وہ اپنی شکست کو پہلے سے تسلیم کر رہے تھے. انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری ہے، خصوصاً ان بیلٹس میں جہاں پر پہلے جمعیت العلماء اسلام جیتتی رہی، یعنی پشتون بیلٹ. وہ پشتون بیلٹ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے پشتون علاقے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر پی ٹی آئی نے صفایا کر بھی دیا، حتیٰ کہ مولانا اپنے سیٹ ڈیرہ اسماعیل خان سے، ان کے دوسرے بیٹے ٹانگ سے، اور ان کے تیسرے بیٹے ملحقہ ضلع لکی مروت سے ہار گئے تھے. تو جب وہ مدد مانگ رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی شکست دیکھ رہے تھے، اور انہیں اندازہ تھا کہ ہمیں وہ پذیرائی حاصل نہیں جو ہمیں درکار ہے عوامی سطح پر. تو ایک اشتعال اور غصہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اشتعال اور غصہ بھی بے جا ہے. دوسری بات ابھی آپ نے کی کہ عمران خان نے ایک کمیٹی بنا دی ہے. تو مجھے جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں، اور یہاں اسلام آباد میں صحافت کرتے ہوئے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، تو دونوں جماعتیں جو ہے وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہی ہے. ایک تو دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے قریب اس لیے آئی ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اپنی قیمت کو بڑھا سکے، اور دونوں جماعتیں کر بھی ایسا رہی ہے. میں نے کل بات کی تھی کہ عمران خان نے گزشتہ 4-5 دنوں میں ایک میسج بھیجا ہے کہ میں 1-to-1 ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو 1-to-1 ملاقات وہ کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آرمی چیف سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اور یہ اس سے عمران خان صاحب نے سوری ٹو انٹرپٹ، یہ عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا ہے چیف صاحب کو کہ میں آپ سے 1-on-1 ملاقات کرنا چاہتا ہوں. یہ پیغام کسی اور ذریعے کے ذریعے انہوں نے بھیجا ہے کہ میں 1-to-1 ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور جب 1-to-1 ملاقات ہو جائے گی تو جو رد عمل اس وقت سامنے آ رہا ہے فوج کے خلاف یا بعض فوجی شخصیات کے خلاف پی ٹی آئی کی طرف سے، تو انہوں نے یہ آفر بھی کیے کہ میں اس رد عمل کو چند گھنٹوں کے اندر اندر پوری طرح ختم بھی کر دوں گا. اور ظاہر پی ٹی آئی کا تو یہی مزاج ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتے رہے، لیکن جو ہی عمران خان کے قریب گئے جمعیت العلماء اسلام والے تو پھر انہوں نے فوری طور پر اپنا رویہ 180 درجے پر تبدیل کر دیا تھا. تو عمران خان نے اسی طرح کی ایک آفر دی ہے کہ میرے ساتھ 1-to-1 ملاقات ہو، اور جو رد عمل آ رہا ہے سوشل میڈیا پر یا کچھ عوامی سطح پر بعض حلقوں میں، تو میں اس کو بھی ختم کر دوں گا. لیکن گزشتہ 4-5 دن میں انہیں کوئی جواب نہیں دیا گیا. تو اس سے دونوں کے مسلس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کہاں کھڑے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے. ظاہر ہے کہ عمران خان مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں تو ان کے اعصاب جواب دے گئے ہیں. سچائی بہرحال یہی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے گزشتہ 4-5 دنوں میں میسج وصول کر کے بھی جواب نہیں دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اعصاب مضبوط ہیں اور وہ عمران خان پر حاوی ہیں. بالکل ٹھیک ہے.
اچھا، ابھی آپ نے ایک چیز تو یہاں پہ کلیئر کر دی کہ مولانا اور عمران خان دونوں ایک دوسرے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور دونوں کا موٹیو ایک ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کیا جا سکے، اسٹیبلشمنٹ کو زیر اثر جو ہے وہ لایا جا سکے۔ ابھی آپ نے بات کی کہ عمران خان صاحب نے پیغامات بھیجے ہیں ون آن ون ملاقات کے لیے، تو اسی سے میں ایک خبر، آپ ایک اور چیز آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ عارف الوی صاحب آج کل بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، بڑا بولڈ باتیں بھی کر رہے ہیں، تو کیا وہ بھی اسی جو ہے وہ ٹاسک پر کام کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات کا یا بات چیت کا رستہ نکالا جا سکے، اور کیا وہ کامیاب ہو پائیں گے؟ چونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ پریزیڈنسی کے دوران تو کامیاب نہیں ہو پائے، تو اب بھی انہیں کوئی کامیابی مل سکے گی؟ دیکھیے علی، اس وقت تو جن لوگوں کا جارحانہ رویہ ہے تو وہ بنیادی طور پر اس کے وجوہات سیاسی نہیں ہے، بلکہ کچھ ذاتی معاملات ہیں۔ یعنی مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی کہ ایک تو الیکشن سے پہلے انہوں نے مدد مانگی، وہ فراہم نہیں کی گئی، پھر جب الیکشن ہوئے تو انہیں بری طرح شکست ہوئی، اور یہ گزشتہ 30-35 سال میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سیاسی پولیٹیکل اور پاور کوریڈور سے مکمل طور پر باہر ہیں۔ تو ایک تو ان کا غصہ اسی پر ہے۔ عمران خان کا غصہ اسی پر ہے کہ وہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ پر، اور یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا نواز شریف کے ساتھ بھی، دوسروں کے ساتھ بھی، لیکن عمران خان چاہتے ہیں کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی وہی سپورٹ اور وہی تسلسل اب بھی حاصل ہو جو 2014 کے بعد انہیں حاصل ہو گئی تھی، بلکہ 2011 کے جلسے کے بعد انہیں حاصل ہو گئی تھی، تو وہ بھی ان کو فراہم نہیں کی جا رہی ہے، تو ان کا غصہ وہی ہے۔ عارف الوی صاحب کے بارے میں جہاں تک میرے معلومات ہیں تو ان کے بیٹے کے بزنس کے حوالے سے کچھ انویسٹیگیشنز ہو رہے ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو کراچی گورنر ہاؤس کو کچھ ایسے معاملات کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، اور کچھ چیزیں سامنے آئی تھی، کچھ سکینڈلز، لیکن جو بعد میں دب گئے تھے۔ تو اس حوالے سے جہاں تک میرے معلومات ہے تو کچھ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، اور وہ کافی حد تک یعنی عارف الوی صاحب یا ان کے خاندان کے لیے کسی حد تک خطرناک بھی ہے۔ تو شاید ان کا جارحانہ رویہ جو ہے وہ اپنے ذاتی حوالے سے ہے کہ مجھے کسی طرح کا راستہ دیا جائے اور مجھے ہمارے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روکا جائے، تو جارحانہ رویہ بنیادی طور پر اپنی قیمت لگانے کے لیے مجھے لگتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا ٹاپک کو ملک ریاض کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ ملک ریاض صاحب کا حوالے سے اس وقت جو خبریں تھیں وہ بڑا انقلابی، ویسے ان کی تاریخ تو نہیں ہے انقلابی بننے کی، ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ وہ سسٹم کے ساتھ رہے، سسٹم ان کی جیب میں رہا، جو سسٹم نے کہا انہوں نے کیا، جو انہوں نے سسٹم کو کہا سسٹم نے ان کے لیے کیا ہے۔ اس وقت وہ انقلابی بن گئے ہیں یا اس کا موٹیو کچھ اور ہے؟ یہ مجھے بتائیے گا۔ دیکھیں ملک ریاض نے کچھ ایسے کارڈز کھیلے جو الٹا ان کے خلاف گئے، حالانکہ پہلے وہ بر وقت صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکے، بلکہ میں کھل کر کہوں کہ پہلے ان اداروں کے سربراہ جو لوگ تھے ان کے خلاف پھر کرپشن سکینڈلز بھی آئے اور اربوں روپے کی کہانیاں بھی سامنے آئیں، تو ملک ریاض اسی پچ پر کھیلنا چاہتے تھے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ پچ، فضا اور گراؤنڈ سب کچھ تبدیل ہو چکے ہیں، اور اس وقت جو ٹیم موجود ہے وہ روایت سے ہٹ کر ہے، انہیں آپ پیسوں کے ذریعے یا مراعات کے ذریعے بلیک میل نہیں کر سکتے، اور جب انہوں نے اس طرح کی کچھ حرکتیں کی تو وہ الٹا پڑ گئی ان کو۔ پھر جب ملک ریاض کو اندازہ ہوا کہ میں غلطی کر بیٹھا تو وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے، کیونکہ وہ ہے تو ایک بزنس مین، اور ان کا جو ذہن ہے وہ ایک بزنس مین ہی کا ذہن ہے، تو انہوں نے عمران خان کے پلڑے میں اپنی طاقت ڈالنے کی کوشش کی کہ شاید اسی سے مجھے ریلیف ملے، اور وہ اس سے حالات مزید بگڑ گئے ملک ریاض کے حوالے سے۔ اس وقت 3 لوگ کوششیں کر رہے ہیں، اور وہ ذاتی طور پر کوششیں کر رہے ہیں کہ ملک ریاض کو ان مشکل حالات سے نکالا جائے۔
لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ تین لوگ جو ہیں، ایک تو وہ اتنے بااثر نہیں ہے، ان میں ایک صحافی ہے، دوسرے ایک میڈیا ہیڈ ہیں، اونر ہیں، اور تیسرے ایک نچلے درجے کے سابق ملازم ہیں۔ تو وہ تینوں کوششیں کر رہے ہیں کہ ملک ریاض کو نکالے، لیکن ایک تو ان کا اتنا انفلوئنس نہیں ہے، اتنا رسوخ نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ انہیں کہیں سے حتیٰ کہ پنڈی سے بھی کوئی تائید حاصل نہیں ہے۔ لیکن وہ کوششیں، اس میں ایک دو بندے تو ایسی کوشش کر رہے ہیں جیسے اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں، اور ان کے کچھ ذاتی مفادات بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ مجھے فی الحال ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ کہ ذرائع کیا کہتے ہیں، آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے؟ کیا سیپریٹسٹ موومنٹ چلانے کا کوئی مقدمہ درج ہو سکتا ہے عمران خان کے خلاف یا پی ٹی آئی کی کچھ شخصیت کے خلاف؟ لگتا تو فی الحال ایسے ہے، لیکن عمران خان جو تازہ ترین ان سے انویسٹیگیشن کے لیے ٹیم گئی تو انہوں نے تعاون سے انکار کر دیا ہے ایف آئی اے کو۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات معمولی بات تو نہیں ہے، لیکن حقائق بھی تو اپنی جگہ موجود ہیں۔ دوسری بات یہ کہ شیخ مجیب اور عمران خان کا تقابل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ پر سیاست میں آئے، جبکہ شیخ مجیب الرحمان کی سیاسی اٹھان اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست سے ہوئی تھی، اور سکسٹیز میں وہ فاطمہ جناح کے پولنگ ایجنٹ کے طور پر سامنے آئے، اور پھر انہوں نے سیاست میں مقبولیت حاصل کر لی تھی، جبکہ عمران خان 30 اکتوبر 2011 کے جلسے کے بعد منظر عام پر آئے، اور وہ جلسہ اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تھا، اور اسے آئی ایس آئی اور دوسری ایجنسیوں کی بھرپور تائید بھی حاصل تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمان 70 کے الیکشن میں پورے مشرقی پاکستان کو سویپ کر گئے تھے، غالباً ایک سیٹ نور الامین جیت گئے تھے ڈھاکہ کے آس پاس، باقی تمام کے تمام سیٹوں پر سویپ کر گیا تھا، اور انہیں اقتدار نہیں دی گئی۔ عمران خان کے پاس کیا جواز ہے؟ ایک تو عمران خان گو کہ خیبر پختونخوا میں انہیں ایک بڑی میجورٹی حاصل ہے، لیکن پنجاب کی طرف آتے آتے ان کی سیاسی مقبولیت بہت حد تک کم ہو جاتی ہے، اور یہاں مسلم لیگ اور دوسری جماعتیں موجود ہیں، جبکہ سندھ اور بلوچستان میں صورتحال اس سے مختلف ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمان نے اگر بغاوت کا علم بلند کیا تھا تو جغرافیائی پوزیشن ایسی تھی کہ وہاں ہم گاڑی میں یا روڈ کے ذریعے جا بھی نہیں سکتے تھے مشرقی پاکستان میں، جبکہ عمران خان کو اگر تائید حاصل ہے اور انہیں ایک پاپولیرٹی حاصل ہے تو سب سے بڑی خیبر پختونخوا میں حاصل ہے۔ تو خیبر پختونخوا کے لوگ تو اس وقت علیحدگی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے جب پختونستان کا نعرہ بلند ہوا تھا، یہ تو تاریخی حقائق ہیں۔ اور پھر پارٹی پر اتنا دباؤ آیا کہ اس وقت کی نیب نیشنل عوامی پارٹی اپنے اس بیانیے سے پیچھے ہٹ گئی تھی، اور آج تک وہ بیانیہ دکھائی نہیں دیا۔ تو عمران خان اگر اس طرح کی سیاست کریں گے تو کیا ان کی مقبولیت برقرار رہ سکے گی؟ اور ان کے پاس راستہ کون سا ہے؟ کیونکہ خیبر پختونخوا سے تو صرف افغانستان لگتا ہے، اور افغانستان کی تو اپنی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ 50% پاکستان پر ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک ہوائی باتیں ہیں اور غیر حقیقی سیاست ہے۔ بہرحال عمران خان اس طرح کی باتیں ہمیشہ کرتے رہے، اور ان کے فالوورز اس کو مانتے بھی ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے. اب حماد بھائی بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا.